جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ حضرت ربیہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ رسول ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ رسول دی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف پاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرہ شریف کے قریب ہی رات گزارا کرتا تھا تاکہ وضو کے لیے پانی یا مسواک وغیرہ کسی چیز کی حاجت ہو تو پیش کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریم تھی کہ رات کو جب بیدار ہوتے تو پڑھتے سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو میں وضو کے لیے پانی اور مسواک وغیرہ لے کر حاضر ہو گیا۔ میری یہ خدمت دیکھ کر دریائے کرم جوش پر آ گیا۔ سخیوں کے سخی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطاؤں کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا سال اے ربیہ مانگو۔ میں نے عرض کیا اسألک مرافقۃ فی الجنت، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ سائل ہوں تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے، تجھی کو معلوم ہے مجھ کو تیری اقرار کی عادت۔ حضرت جمیل رضوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میں تیری دین کے قربان کہ تیرے منگتے تجھی سے جو چاہتے ہیں مانگ لیا کرتے ہیں۔ مانگنے کو تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ ہی مانگ لیا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخیوں کے سخی ہیں۔ آپ کی عطاؤں کی شان ہی نرالی ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریائے بہا دیے ہیں، ڈربے بہا دیے ہیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں آقا کا پڑوس مانگ چکے تھے۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، یعنی کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ عرض کیا ہوا ذالک، یعنی یہی درکار ہے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز اجزا، اور کیا چاہیے؟ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے؟ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی طلب ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اس پر رسول دی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی کثرت سے میں سجدے کر کر اپنے نفس پر، یعنی کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر۔ مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز روایات سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملے ہیں۔ مثلا ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں۔ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس کو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں عطا فرما دیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کو تلکا، یعنی بغیر کسی قید و بند کے فرمایا سال، یعنی مانگ، کیا مانگتا ہے، یعنی اے ربیہ کوئی روک ٹوک نہیں، ہم سے دنیا مانگو، آخرت مانگو، مال و دولت مانگو، لمبی زندگی مانگو، خوشیاں مانگو، عزت و مرتبہ مانگو، جنت مانگو، اللہ پاک کا قرب مانگو، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ یقیناً ایسی کھلی پیشکش آفر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کھلے اختیارات ہوں، جبکہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیشکش فرمائی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہے ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں یہ۔ انکا آتینک الکوثر، ساری کثرت پاتی ہیں یہ۔